ٹھیکیداری نظام کے تحت لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ فیکٹریوں میں کام کرتے ہو، مختلف جگہوں پر کام کرتے ہو، فارمل نہیں انفارمل لیبر کے طور پر کام کرتے ہو اور ان کو ملازمانہ حقوق حاصل نہ ہو، تو یہ کیسا ملک ہے؟ یہ ہمارا آئین اور ہمارا دستور ہر ایک کو بنیادی حقوق دیتا ہے، مزدور کو بھی حق دیتا ہے، کسان کو بھی حق دیتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ چند فیصد 15 سے 20% اگر شمس بھائی میں غلط بات نہ کہہ رہا ہوں، جو فارمل لیبر کہلاتی ہے بہت محدود ہے، جو رجسٹرڈ لیبر ہے وہ بہت تھوڑی سی ہے، جن کو حقوق حاصل ہیں وہ بہت محدود ہے، اور جن کو کوئی حق حاصل نہیں ہے وہ لامحدود طور پر اس ملک میں موجود ہیں۔ تقریباً 82-83% انفارمل لیبر ہے، یعنی اس کو ملازمت کے حقوق حاصل نہیں ہیں۔ کیسا بڑا ظلم ہے! آئین حقوق متعین کرتا ہے، دستور حقوق متعین کرتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان مزدوروں میں ایک بہت بڑی تعداد خواتین کی ہوتی ہے، اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ جب 4 بجے کا وقت ہوتا ہے، ہم کراچی میں رہتے ہوئے دیکھتے تھے انڈسٹریل ایریا سے ٹھٹ کے ٹھٹ نکل رہے ہوتے تھے، ہماری مائیں بہنیں نکلتی تھی فیکٹریوں سے، اور ان میں سے اکثریت ان کی ہوتی تھی جن کو کوئی ملازمانہ حقوق حاصل نہیں ہے اور ٹھیکیدار کے ماتحت کام کرتے ہیں۔ ٹھیکیدار اگر ڈیلی ویجز پہ ان کو تنخواہ دے گا تو وہ تنخواہ ہوگی، اپنی بیماری کی وجہ سے، کسی بچے کی بیماری کی وجہ سے وہ عورت اگر فیکٹری میں نہیں جا سکتی تو اس دن اس کو تنخواہ نہیں ملے گی۔ ایسا بڑا ظلم کا نظام ہے کہ محنت مزدوری کرنے والی عورتیں یہ شوق میں محنت مزدوری نہیں کرتی ہیں، کسی مجبوری کی وجہ سے ان کو جا کر یہاں پر جانے پر انہیں مجبور کیا ہوتا ہے، اور پھر ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے۔ پھر جو دفتروں میں کام کرنے والی ہماری بہنیں اور بیٹیاں ہیں ان کو بھی ملازمت کے پراپر حقوق حاصل نہیں ہوتے ہیں، ویجز میں ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، تحفظ پوری طرح سے موجود نہیں ہوتا۔ بلکہ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہم دنیا بھر میں گھومتے پھرتے ہیں لوگ، اور دیکھتے ہیں کہ بہت یورپ اور امریکہ تک میں اگر کسی برانڈ میں بھی آپ چلے جائیں، کسی شاپ میں چلے جائیں، کسی مال میں چلے جائیں، اگر وہاں پر کوئی مسلم عورت اسکارف میں حجاب میں رہ کر کام کرنا چاہتی ہے تو یورپ اور امریکہ میں بھی اب تو لوگ انہیں جو ہے وہ روکتے نہیں ہیں اور ٹوکتے نہیں ہیں۔ صرف چند ایسے ضرور ہیں کہ جو اس وقت زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی وہاں پر وہ اس طرح سے پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں بہت سارے دفتروں میں، بہت ساری ایئر لائنز میں مجبور کیا جاتا ہے ہماری خواتین کو کہ وہ مالکوں کی مرضی کا لباس پہنیں۔ اس لیے لباس کا پہننا یہ ان کا حق ہے، اور اس لباس کو پہننے سے کوئی برانڈ، کوئی ایئر لائن، کوئی جو ہے وہ مال اور کوئی جو فیکٹری کسی کو مجبور نہیں کر سکتی۔ اس لیے ڈریس کوڈ بھی پاکستان کے آئین کے مطابق اور کلچر کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ تو میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دی ہے، اور کتنی مسائل ہیں۔ تحفظ کا مسئلہ ہے، ٹرانسپورٹ پراپر طریقے سے نہیں ملتی ہے، عزت والی ٹرانسپورٹ موجود نہیں ہے، کتنی مائیں بہنیں چنچیوں کے دھکے کھاتی رہتی ہیں۔ تو یہ پورا نظام ایک ظلم کا نظام ہے جو مزدوروں کو حق نہیں دیتا، جو خواتین کو حق نہیں دیتا۔ اور ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ جتنے ادارے مزدوروں کے حوالے سے پاکستان میں موجود ہیں وہ اپنا رول پلے نہیں کرتے ہیں، اور لوگوں کو پراپر طریقے سے ان کا جو ویج بورڈ ہے وہ اس کے مطابق ان کو حقوق فراہم نہیں کرتا۔ اس لیے مزدوروں کی تحریک کا کام یہ ہوتا ہے، نیشنل لیبر فیڈریشن ہو یا ان سے منسلک تنظیمیں ہوں، ان کا کام یہ ہے کہ وہ یہ مجبوروں اور مظلوموں کے حق کی آواز بنے، بے قوت کے اندر ڈھلتی چلی جائیں۔ جماعت اسلامی تمام مزدوروں سے کہتی ہے کہ تمہارے حقوق کے لیے انشاءاللہ جماعت اسلامی لڑائی لڑے گی۔ ہماری حکومت نے جو بجٹ بنایا، کہتے ہیں IMF ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم جو ہے بجلی کی قیمت کم کریں، ہم تنخواہ داروں کا ٹیکس کم کریں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں IMF نے آپ کو اس بات سے کیا روکا ہے کہ آپ جاگیرداروں کے اوپر ٹیکس لگائیں؟ وہ تو اس نے ہلکے سے کہا ہوا ہے، لیکن آپ وہ کام تو نہیں کرتے۔ IMF نے تو آخری پروگرام میں آپ سے کہا تھا کہ تعلیم پہ، صحت پہ، میڈیسن پہ اور آپ فوڈ پر ٹیکس نہیں لگا سکتے، آپ نے تو وہ ٹیکس بھی لگا دیا ہے۔ تو جب آپ کو کچھ کرنا ہوتا ہے اس وقت IMF نہیں ہوتا، اور جب آپ کو لوگوں پر ظلم کرنا ہوتا ہے تو آپ IMF کا سہارا لیتے ہیں۔ اس لیے جو IPPs کا دھندا ہے، ہم بہت واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں، اس دھرنا کے شرکا پوری قوت سے یہاں پر موجود ہیں، اور ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ IMF کو اگر یہ IPPs کو لگام نہیں دی گئی تو یہ دھرنا بھی جاری رہے گا، اور اس طرح سے ہم اٹھنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے کہ IPPs ہمارا خون چوستے ہیں۔ یہ 2 ٹریلین سے زیادہ، 2 ٹریلین کا مطلب 2000 ارب روپے ہے، 1 ارب میں 100 کروڑ ہوتے ہیں، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 100 کروڑ اور پھر 1 ارب، پھر 100 ارب اور 1000 ارب، اور یہ 2000 ارب کم از کم سالانہ ہم سے ان چیزوں کے پیسے وصول کر لیتے ہیں جس کی بجلی ہی یہ نہیں بناتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1994 سے لے کر آج تک جتنی حکومتیں آئیں
انہوں نے IPPs کو طاقت فراہم کی ہے، نئی نئی IPPs وجود میں لے کر آئے ہیں، 40 قسم کے معاہدے کیے ہیں۔ ہماری مذاکراتی کمیٹی اس طرح کا اس نے ڈرافٹ بنایا ہے اور انشاءاللہ ہم حکومت کو مجبور کریں گے کہ IPPs کا نہ صرف فارنزک آڈٹ ہوگا، یعنی فارنزک آڈٹ کا مطلب مکمل جانچ پڑتال، مکمل جانچ پڑتال کا مطلب کہ جس نے یہ معاہدہ کیا وہ بھی بے نقاب ہوگا اور جس کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا وہ بھی بے نقاب ہوگا، جس نے جتنے پیسے لوٹے وہ بھی کٹہرے میں آئے گا اور اس کا بھی حساب کتاب کیا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں جو امپیکٹ آئے گا، جو IPPs بند کیے جائیں گے، جو بوسیدہ پلانٹ ختم کیے جائیں گے، اس کے جو سینکڑوں ہزاروں ارب روپے بچیں گے ان کو بجلی کی قیمتیں کم کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ کہتے ہیں پیسے کہاں سے لائیں؟ IPPs کے اس کیپیسٹی پیمنٹ کو ختم کرو اور ہمیں ریلیف فراہم کرو، ہمارے بلوں کو کم کرو۔ ہمارا مطالبہ سیدھا سادہ ہے، ہم کوئی راکٹ سائنس بیان نہیں کر رہے ہیں، ہم تم سے یہ کہتے ہیں تم جاگیرداروں پہ ٹیکس لگا دو اور تنخواہ داروں کا ٹیکس، اصلاً تو تمہیں پچھلے سال بھی جتنا ٹیکس جمع کیا وہ سلیب بھی کم کرنا چاہیے تھا، لیکن پہلے مرحلے پر ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو تنخواہ داروں پر مزید ٹیکس کا بوجھ ڈالا گیا ہے اس کو ہٹایا جائے، ہمارا جائز مطالبہ ہے۔ اور یہ پوچھتے ہیں کہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ہم کہتے ہیں کہ جب تم سب 1300 CC پہ آ جاؤ گے تو بہت سارے پیسے ہمارے بچ جائیں گے، وہ غریبوں کو، وہ تاجروں کے بلوں میں، وہ صنعت کاروں کے بلوں میں ریلیف کی صورت میں سامنے آئیں گے۔ لیکن ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ اس بات پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، کہتے ہیں جان کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے گاڑی بلٹ پروف کرنی ہوتی ہے، اور بلٹ پروف گاڑی ظاہر ہے ان کے خیال میں بڑی گاڑی ہی بلٹ پروف ہو سکتی ہے، کرولا نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان میں کس کو امن نصیب ہے؟ ہم سبھی تو کھلے عام گھوم رہے ہیں، کس کی جان محفوظ ہے، کس کا مال محفوظ ہے؟ ہر وقت تو اسٹریٹ کرمنل موجود ہوتے ہیں، ہر وقت تو ڈاکو لٹیرے موجود ہوتے ہیں۔ سندھ میں چلے جاؤ، کچے کے ڈاکو پکے کے ڈاکو مل کر حکومت کر رہے ہیں اور پوری قوم پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ لوگ محفوظ نہیں ہیں، سب کو تم بلٹ پروف گاڑیاں دے سکتے ہو، اپنے لیے تو بلٹ پروف گاڑیاں ہوں گی اور اس کا خرچہ بھی قوم برداشت کرے گی، اور ہمارے لیے تحفظ بھی نہیں ہوگا۔ یہ نہیں چلے گا۔ جب ہم غیر محفوظ ہیں تو تمہیں بھی غیر محفوظ بننا پڑے گا۔ جب ان لوگوں کے، ان حکمرانوں کے، ان بڑے بڑے پولیس والوں افسروں کے، ان لوگوں کے، ان بڑے بڑے بیوروکریٹس کے، جب ان کو اپنے بچے غیر محفوظ محسوس ہوں گے تو قوم کے بچے محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہاں کیا نہیں ہے؟ یہاں پورٹ ہے، یہاں نوجوان ہیں، یہاں محنت کش عوام ہیں، یہاں مزدور ہیں، یہاں محنت کرنے والی خاتون ہے جو اپنے گھر میں بچوں کو بھی پالتی ہے، اپنے کھیتوں میں بھی کام کرتی ہے، مال مویشی کا کام بھی کرتی ہے۔ شہروں میں رہنے والی خواتین اب تو کچھ مجبوری میں اور کچھ معاشی دوڑ میں آگے بڑھنے کے لیے، بچوں کے مستقبل کے لیے وہ تو اب دفتروں میں بھی کام کرنے والی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ جب سب یہ لوگ کام کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں تو پھر یہ ملک ترقی کیوں نہیں کرتا؟ یہ ملک آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ اس کا نوجوان کیوں مایوس ہوتا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ایک محدود اور بہت چھوٹے سے طبقے نے پاکستان کی پوری قوم کو مایوس کیا ہے۔ لیکن اگر ہم مایوس ہو کر گھر بیٹھ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ لوگ مزید طاقتور ہو جائیں گے۔ نوجوانوں میں تم سے کہتا ہوں، تم اگر مایوس ہو کر گھر بیٹھ جاؤ یا یہ کہو کہ ہم سب باہر چلے جائیں، اول تو سب باہر نہیں جا سکتے۔ 15-16 کروڑ نوجوان ہیں یہاں پاکستان میں جو 30 سال سے کم عمر کے ہیں، کیا یہ سب باہر چلے جائیں گے؟ نہیں۔ اسی پاکستان میں جو خزانے موجود ہیں، انہی خزانوں پہ انشاءاللہ پاکستان کے عوام راج کریں گے، انشاءاللہ پاکستان کے نوجوان راج کریں گے۔ اب وہ مافیاز راج نہیں کریں گے۔ اس کے لیے ہمت چاہیے، حوصلہ چاہیے، ویژن چاہیے، ثابت قدمی چاہیے۔ یہ کام جماعت اسلامی کرے گی، اپنے نوجوانوں کو امید دلائے گی۔ اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، نوجوانوں سے خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور جس کو یہ میسر آتی ہے وہ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں سمیٹتا ہے۔ ہم صحیح راستے پر چلیں گے، ہم قوموں کو تقسیم نہیں کریں گے، ہم لسانی بنیادوں پر نہیں اٹھیں گے، ہم فرقوں اور مسلکوں کی بنیاد پر نہیں اٹھیں گے، ہم حق کی بنیاد پر اٹھیں گے۔ ہم ہر ایک کی آواز بنیں گے، ہم مظلوموں کی آواز بنیں گے، ہم خیبر پختونخوا کے ساری لسانی اکائیوں کی آواز بنیں گے، ہم بلوچستان کے بلوچوں اور پشتونوں اور جتنے لوگ بھی وہاں پر رہتے ہیں سب کی آواز بنیں گے، ہم پنجاب میں رہنے والے تمام پنجابیوں، سرائکیوں، اردو بولنے والوں اور پختونوں سب کی آواز بنیں گے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ سندھ کے رہنے والے ہر سندھی، ہر مہاجر اور ہر بلوچ کی آواز بنے، کیونکہ ہم سب ایک اکائی ہیں۔ اکائی کیوں ہیں؟ اس لیے اکائی ہے کہ ہم نے یہ ملک جو بنایا تھا وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر بنائیں گے۔ اسی طرح تقسیم رہیں گے، یہ سب ایک ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکے سے انشاءاللہ مزید گرا دیں گے اور اپنا راستہ بنا لیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے جماعت اسلامی
پاکستان کے نظریے کی بنیاد پر سب کو اکٹھا کر رہی ہے، پاکستان کی بنیاد پر اکٹھا کر رہی ہے۔ اور پاکستان محض وطن کا نام نہیں ہے، جغرافیے کا نام نہیں ہے، بتا چکا ہوں کہ یہ نظریے کا نام ہے، یہ عقیدے کا نام ہے، یہ اس نظریے اور عقیدے کا نام ہے جو نظریہ اور عقیدہ ہمیں ایک نظام دیتا ہے، ایک ثقافت دیتا ہے، ایک کلچر دیتا ہے، ایک معیشت دیتا ہے، ایک ریاست اور حکومت چلانے کے طریقے سکھاتا ہے، عدل دیتا ہے، لوگوں کو برابری دیتا ہے، جمہوری آزادیاں دیتا ہے، رائے عامہ اس کی اہمیت اسلامی نظام میں موجود ہوتی ہے۔ اس لیے ہم اس نظام اور اس پاکستان کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ 14 اگست آ رہا ہے، اس 14 اگست کو بھی انشاءاللہ پورے عزم کے ساتھ منائیں گے، پاکستان کے جھنڈوں کو ہاتھ میں لیتے ہوئے پورے پاکستان میں انشاءاللہ امید کا پیغام بنیں گے، اور وہ سارے لوگ جو پاکستان سے لوگوں کو مایوس کرتے ہیں ان سب کو مایوس کر دیں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ پاکستان میں سب کے لیے پیغام ہے کہ سب اپنی آئینی حدود کا تعین کریں، فوج کا اپنا کام ہے، پولیس کا اپنا کام ہے، سیاستدانوں کا اپنا کام ہے، عدلیہ کا اپنا کام ہے، پارلیمنٹ کا اپنا کام ہے۔ جب اپنا کام چھوڑ کر دوسرے کام لوگ شروع کر دیتے ہیں، معاملہ وہیں پر بگڑنا شروع ہوتا ہے، پھر طاقت کا توازن بھی بگڑ جاتا ہے، پھر لوٹ مار بھی شروع ہو جاتی ہے، پھر مسابقت ایسی بڑھتی ہے کہ عوام پیچھے رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم بہت واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک لکھے ہوئے دستور کے مطابق چلتا ہے، جس میں قرارداد مقاصد اس کو جس میں بنیادی حیثیت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے علاوہ یہاں پر کسی کی حاکمیت نہیں ہوگی۔ جو یہاں حکومت کرے گا اللہ کی مرضی کے مطابق کرے گا، اس کے رسول کے لائے ہوئے نظام کے مطابق کرے گا۔ لہذا ایسے سارے قوانین اور ایسے سارے فیصلے جو اس بنیاد کے خلاف ہوں اس کے خلاف بھی گفتگو کرنا، بات کرنا، قانونی جنگ لڑنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ عزم اور ہمت ہمارا موجود ہے، اور اس کے بعد ہماری یہ تحریک مزید آگے بڑھے گی۔ کل 8 اگست ہے، اس 8 اگست کو انشاءاللہ ہم یہاں سے مغرب کے بعد ایک مارچ کریں گے اور مری روڈ کے اوپر مارچ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے، اور ایک بڑی تعداد میں نوجوانوں کو اس میں شرکت کرنی چاہیے۔ اور میں حکومت سے بھی کہتا ہوں یہ جماعت اسلامی ہے، کوئی تصادم نہیں چاہتے، جو بات کریں گے وہ پوری کریں گے۔ اگر ہمیں ڈی چوک جانا ہوگا تو وہاں جائیں گے، اگر اس سے پہلے رکنا ہوگا تو وہاں رکیں گے۔ جو ہمارا نظم طے کرے گا یہ نوجوان اس کو فالو کریں گے۔ کسی کو نظم و ضبط کہتے ہیں، اسی سے تنظیمیں طاقتور بنتی ہیں، اسی سے ایک انقلاب میں وہ ڈھلتی ہیں، ورنہ یہ جو بے ہنگم ہجوم ہوتا ہے بعض اوقات یہ انارکی کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے جو فیصلہ بھی ہم کریں گے انتظامیہ کو بتا کر جائیں گے، اور بتا کر پھر اس کو فالو بھی کریں گے، اور پوری بھرپور طریقے سے اتنی بڑی حاضری کے ساتھ وہاں پر موجود ہوں گے کہ پورے پاکستان کو امید کا پیغام دلائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں ہماری یہ تحریک جاری ہے۔ 11 تاریخ کو لاہور میں تاریخی جلسہ عام ہوگا، لاہور کی قیادت یہاں موجود ہوگی، اور اب حضوری صاحب تو موجود ہی ہیں۔ حضوری صاحب جلسہ بہت بڑا ہونا چاہیے، اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ لوگ کہیں کہ واقعی لاہور کی تاریخ کا بہت بڑا جلسہ ہے۔ اسی طرح سے پشاور میں انشاءاللہ تعالی 12 تاریخ کو جلسہ عام ہوگا، اور بہت بڑا جلسہ عام ہوگا، اور اللہ نے چاہا تو یہ ایک نیا رخ متعین کر دے گا۔ اسی طرح سے 16 تاریخ کو ملتان میں جلسہ عام ہوگا۔ 13 اور 14 اگست کو بھی پورے پاکستان کی بنیاد پر ہم انشاءاللہ قومی پرچموں کے ساتھ پاکستان کے نظریے کا پرچار کریں گے، اور اس ملک کے خداداد پاکستان کی قدر و منزلت عوام کو بتانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ ابھی تو میں اتنا ہی بتا رہا ہوں، ہڑتال کا پیغام کو پروگرام بھی بن رہا ہے، اس کے بعد کے مراحل بھی موجود ہیں۔ سب چیزوں کے لیے تیار رہیں، ممبرشپ کیمپین کے لیے بھی تیار رہیں، عوامی کمیٹیاں بنانے کے لیے بھی تیار رہیں۔ یہ مت سوچیں کہ دھرنا کامیابی سے مکمل ہو گیا تو چھٹی ہو جائے گی، یہ چھٹی نہیں ہوگی، بلکہ یہ ایک نئے دور کا آغاز ہوگا انشاءاللہ۔